علیکم سر، اس دعا کے بارے میں بتانا کیا واقعہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وقہر الرجال۔ دیکھیے یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں دوستو، بھائی اور بہنوں، اس سے انہوں نے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ابو داؤد سے نقل کیے ہیں۔ جی ہاں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال قال فعلت ذلك۔ یہ جو حدیث ہے اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بہرحال ضعیف ابو داؤد میں نقل کیا ہے، لیکن اس طرح کی حدیث اور یہی معنی کی دوسری جو حدیث ہے اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے 6369 پر۔ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس حدیث کو تو آپ نے سماعت فرما لیا کہ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، البتہ بہت ساری ایسی روایات بھی ہیں جو کہ ہمارے اور آپ کی زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے غموں کو دور کرنے کے لیے بنا لی گئی ہے۔ جیسے کہ لوگوں میں غم دور کرنے کے متعلق یہ روایت بڑی مشہور ہے، یا فارج الہم یا کاشف الغم فرج ہمی ویسر امری وارحم ضعفی وقلت حیلتی۔ اے اللہ، مشکلات کو دور کرنے والے اور بادل کو ہٹانے والے، میرے غم کو دور کر دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے، میری کمزوری اور میرے وسائل کی کمی پر رحمت فرما اور مجھے ایسی جگہ سے عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کروں، اے سارے جہاں کے پالنہار۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا دوسروں تک پہنچائے گا، اس کے غموں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اصل میں شیخ مقبول سلفی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ حدیث ہی نہیں ہے، جھوٹی بات گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو اور آپ اسے منسوب کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹی بولنے سے بالکل مختلف ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج کل سوشل میڈیا پر تو یہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہوتی ہیں، ہم ضعیف اور من گھڑت روایات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آگے بیان کر دے، بغیر تصدیق کے سنی ہوئی بات، سنی انسنی جو بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ اس کو بس فنگر ٹپس پہ لا کے اس کو پاس آن کر دے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح طور پر دعائیں وارد ہیں، اگر آپ ان کو یاد کر لیں تو آپ کے غم اور پریشانیاں انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ یہاں اس حدیث کو صحیح ترغیب سے نقل کیا گیا ہے اور اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، یہ سن لیجئے اگر آپ اس کو یاد کر لیں۔ میرے الحمدللہ میں نے بھی یاد کری اور ہم نے بچوں کو بھی یاد کرائی۔ اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں،
تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر جاری و ساری ہے، میرے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، میں تجھ سے تیرے سب اسماء حسنہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے یا کسی کتاب میں نازل کیے یا کسی مخلوق کو سکھائے یا اپنے پاس ہی رکھنے پسند کیے۔ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے اور اسے میرے غم اندوہ کا مداوا بنا دے۔ جو یہ کلمات کہے کبھی اسے کوئی غم اور کوئی مایوسی لاحق نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں غم اور حزن سے، عاجزی اور کسل مندی سے، بخیلی اور بزدلی سے، قرض کی کثرت اور قرض داروں کے دباؤ سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے نا، وہ ابو داؤد میں کچھ اس کے الفاظ ہیں، البتہ یہ صحیح بخاری کے الفاظ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ البتہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی بڑی مشہور ہے ابو داؤد کی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، یہ بھی میں نے یاد کری اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی یاد کرائی۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور دعا سکھائیں۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری ہی رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے لحظہ بھر بھی میرے نفس کی سپرد نہ کر، میری مکمل حالت درست فرما دے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، نہیں ہے کوئی معبود برحق، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے ہر تعریف، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے غم کے وقت پڑھا کرو، غم کے وقت پڑھو گے تو اللہ رب العالمین غموں کو دور کر دے گا۔ اللہ میرے غموں کو بھی دور کر دے اور میرے ویورز کے بھی غموں کو دور کر دے۔ جو اس ویڈیو کو دیکھے اور نشر کرے، اے اللہ ان تمام کے غموں کو دور کر دے۔ اور یہ میں اس لیے دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو آپ پاس آن کریں گے تو اجر ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، صحیح حدیث کی نشاندہی آپ کو پہنچا دی ہے۔ ہم جھوٹی اور من گھڑت باتیں آپ تک شیئر نہیں کرتے، ہم اور ہمارے علماء اللہ کے فضل و کرم سے صحیح اور ثابت شدہ باتیں ہی آپ تک پہنچاتے ہیں، انہیں آپ پاس آن کریں گے، اجر ملے گا۔ اور وہ سوشل میڈیا کی جو بیماری ہے، جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی بھی چیز آئی اور وہ خوبصورت، اس کی حالانکہ میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ بہرحال یہ بیماری ہے، آپ یقین کیجئے اس بیماری سے آپ کو اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس عادت کو ختم کر دیجئے آج سے، کہ آج کوئی بھی چیز آ رہی ہے نا اور اس میں لکھا ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ روایات موجود بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود آپ اسے پاس آن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بغیر علماء سے تحقیق کیے احادیث کو شیئر نہ کریں، میری یہی گزارش ہے آپ سے۔ امید ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ شکریہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ